السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں مسٹر ڈی خان اور آپ دیکھ رہے ہو بیٹر سوری۔ دوستو، مالدیپ کے بعد بنگلہ دیش بھی انڈیا آؤٹ کا نعرہ لگانے لگا ہے۔ تو اس نعرہ کون لگا رہا ہے؟ کیا شیخ حسینہ بھی اسی طرف ہے؟ اور یہ جو انڈیا آؤٹ کی مہم ہے یہ ہے کیا؟ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر پڑوسی انڈیا سے ناراض کیوں ہے۔ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا اس کے پیچھے شیخ حسینہ بھی راضی ہے؟ یہ جو نعرہ لگ رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر انڈیا آؤٹ کا، تو یہاں پر جب یہ ریلیاں نکل رہی تھی انڈیا بنگلہ دیش کے اندر، تو وہاں کی جو ایک BNP جو یعنی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے، ان کے کچھ رہنما تھے جنہوں نے انڈین مصنوعات کے بائی کاٹ کا مطلب کہ ریلیاں نکالی، یہ سب سارا کیا۔ تو ان سے جو ان کی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر ہے شیخ حسینہ، انہوں نے ایک سوال کرا۔ اس نے کہا کہ ان کی بیویوں کے پاس کتنی انڈین ساڑیاں ہیں، وہ اپنی بیویوں سے یہ انڈین ساڑیاں لے کر انہیں جلا کیوں نہیں دیتے؟ اور یہ وہ سوال ہے جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ملک میں حزب اختلاف کی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP کے بعض رہنماؤں کی جانب سے انڈین مصنوعات کے بائیکاٹ کے مطالبے کے جواب میں کیا ہے۔ اور وزیر اعظم حسینہ واجد نے بس اتنا کہنے پر اکتفا نہیں کیا کہ بلکہ اپنی جماعت عوامی لیگ کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا سے آنے والے گرم مسالے، پیاز، لہسن اور دیگر اشیاء بھی اپوزیشن رہنماؤں کے گھروں میں نہیں نظر آنی چاہیے۔ انہوں نے اور کہا، وہ کہتے ہیں کہ جب حزب اختلاف کی جماعت یعنی BNP اقتدار میں تھی تو ان کی حکومت کے وزراء اور ان کی بیویاں انڈیا کے دوروں کے دوران ساڑیاں خریدتے تھے اور انہیں بنگلہ دیش میں فروخت کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ یہاں پر دیکھو تو آج وہ انڈین کی جو مصنوعات ہے ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہاں پر ریلیاں نکال رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں۔ تو شیخ حسینہ ان سے کہتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں تھی تو ان کے جو وزراء ہیں، ان کی بیویاں ہیں، وہ انڈیا میں جاتی تھی اور وہاں سے ساڑیاں خریدتی تھی اور انہیں بنگلہ دیش میں پھر آ کر کے فروخت کرتی تھی۔ اس وقت ان کا یہ بائیکاٹ کہاں پر تھا؟ اور اگر آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو گرم مسالے، پیاز، لہسن اور یہ سب اشیاء جو ہیں آپ کو گھروں میں نہیں رکھو، ان کو بھی اٹھا کر کے باہر پھینک دو۔ اور بنگلہ دیش کے اخبار ڈیلی سٹار کے مطابق شیخ حسینہ کے یہ طنز بھرے جو ریمارکس ہیں، یہ حزب اختلاف کے رہنما روح الکبیر رضوی کی جانب سے انڈین مصنوعات کے خلاف جو علامتی احتجاج کے طور پر اپنی کشمیری شال سڑک پر پھینکنے کے بعد سامنے مطلب کہ اس نے یہ کہا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انڈین آؤٹ مہم ہے کیا۔ دیکھو، بنگلہ دیش میں یہ پیش رفت انڈیا آؤٹ مہم کے پس منظر میں دیکھی جا رہی ہے۔ یہاں پر لوگوں نے یہاں پر پوسٹر اٹھا رکھے ہیں، بائیکاٹ آل انڈیا پروڈکٹس۔ اور یہاں پر آپ دیکھ بھی رہے ہو تو بنگلہ دیش میں یہ مہم کچھ انفلوئنسرز، سماجی کارکن اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات کی طرف سے شروع کی گئی ہے، جس سے عوام اور حزب اختلاف کے سیاستدانوں کے ایک حصے کی حمایت حاصل ہے۔ اس مہم نے اپوزیشن BNP یعنی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی طرف سے بائیکاٹ کیے جانے والے انتخابات میں عوامی لیگ کی حالیہ کامیابی کے بعد زور پکڑا ہے۔ مہم کو چلانے والے اتحاد پیپلز ایکٹیوسٹ کولیشن کی ایک ویڈیو کے چند روز قبل ایک صارف نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا، جس میں انڈیا آؤٹ مہم کے تحت انڈین مصنوعات کے بائیکاٹ پر بات کی گئی تھی۔ اور یہاں پر اگر آپ اس کا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس کا ٹویٹر جو ہے اس نے کیا کہا تھا۔ اور یاد رہے کہ گزشتہ سال انڈیا کے ایک پڑوسی ملک مالدیپ میں انڈیا آؤٹ کے نعرے پر صدارتی انتخابات کی مہم چلانے والے محمد معیزو نے انڈیا حامی کہلائے جانے والے صدر محمد صالح کو شکست دے کر صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اور اسی کامیابی کے بعد محمد معیزو نے چین کے ساتھ قربت بڑھائی اور انڈیا کو مالدیپ سے سیکورٹی کے نام پر موجود افواج کو ہٹانے پر مجبور کیا، جس سے اب مرحلہ وار طور پر ہٹایا جا رہا ہے۔ تو کیا اب بنگلہ دیش بھی ایسی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ یعنی جیسا کام وہاں پر مالدیپ کے اندر ہوا ہے، اگر بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کی جماعت یعنی BNP کے کچھ سرکردہ رہنماؤں جیسا کہ مسٹر رضوی نے اس مہم کی حمایت کا اظہار کیا، تاہم پارٹی نے ابھی تک اس پر باضابطہ اپنا جو موقف ہے واضح طور پر بیان نہیں کیا۔ ٹیلی گراف اخبار کے مطابق BNP کے میڈیا سیل کے رکن اور رہنما
ساحر الکبیر خان نے کہا کہ ہماری پالیسی ساز تنظیم نے اس معاملے پر بحث کیا ہے کیونکہ کچھ رہنماؤں نے بائیکاٹ کی کال پر پارٹی کے موقف کی وضاحت چاہی تھی، لیکن ابھی تک ہماری پارٹی کا اس پر کوئی باضابطہ موقف نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ عوام کی طرف سے ایک کال ہے اور ہمارے کچھ رہنما اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر پڑوسی انڈیا سے ناراض کیوں ہیں۔ دوستی مطلب کہ دوسری جانب اگر آپ دیکھو تو انڈین ریاست مغرب بنگال میں برسر اقتدار ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمان جواہر سرکار نے بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، اور بنگلہ دیش میں جاری مہم پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، ہر پڑوسی انڈیا سے ناراض ہے، پاکستان دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، چین نیپال انڈیا غنڈہ گردی سے نفرت کرتا ہے، لنکا کو تملو اور باسم کی وجہ سے مسائل ہیں، مالدیپ نے ہمیں لات مار کر باہر نکال دیا، بھوٹان چین کی طرف جھک رہا ہے، اور اب بنگلہ دیش بھی انڈیا آؤٹ تحریک سرگرم ہے۔ تو واشنگٹن میں مقیم بنگلہ دیشی صحافی مشکل فضل انصاری نے اس بابت امریکی وزراء خارجہ کے ترجمان میتھول میلر سے ایک سوال پوچھا۔ مشفق انصاری نے پوچھا کہ بنگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ کی مہم زور پہ کر دی جا رہی ہے، لوگ انڈیا مصنوعات کے بڑے پیمانے پر بائیکاٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ انڈیا پس پردہ شیخ حسینہ کو اقتدار میں برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ ان حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں میتھو میلر نے کہا کہ ہمارے پاس اس مہم کی رپورٹس ہیں، لیکن ہم کسی صارف کے فیصلے پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو یا دنیا کے کسی اور حصے میں، لیکن ہم بنگلہ دیش اور انڈیا کے دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات قدر کرتے ہیں، اور مطلب ان کے تعلقات کی ہے وہ قدر کرتے ہیں، اور ہم دونوں ممالک کی جو حکومتوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ اور یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو بائیکاٹ چل رہا ہے انڈیا آؤٹ کے نام سے، وہاں پر ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب صورتحال ابھی جو ہے بنگلہ دیش کے اندر ہے۔ تو کیا جو بنگلہ دیش کے اندر، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو بنگلہ دیش کے اندر بائیکاٹ ہے، کیا یہ مطلب کہ زور پکڑتا رہے گا یا پھر یہ رک بھی سکتا ہے؟ تو اس پر کچھ لوگوں کی کیا رائے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھو، پروفیسر سنجے نے کہا کہ اگر انڈین مصنوعات کا بنگلہ دیش میں بائیکاٹ کیا گیا تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی۔ کچن کے مسالوں سے لے کر ادویات تک پر بنگلہ دیش کا انڈیا پر انحصار ہے، یہاں تک کہ پیاز، لہسن، ناریل تیل، خوردنی تیل سب انہیں انڈیا سے فراہم ہوتا ہے۔ یہ صرف کپڑے کی بائیکاٹ کی بات نہیں کہ کام چل جائے، یہ ان کے لیے زیست کا مسئلہ ہے اور ان کا انڈیا پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ مسٹر بھاردواج کے مطابق اگرچہ بنگلہ دیش تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہے اور وہاں چین اور جاپان کے اشتراک میں انفراسٹرکچر کی ترقیاتی منصوبے اور کام ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے پتھر سے لے کر بجری تک سب انڈیا سے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں جب معیشت بازار پر مبنی ہے تو بائیکاٹ گسی پھٹی چیز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو انڈیا آؤٹ کی مہم چلا رہے ہیں وہ بنگلہ دیش کی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ حزب اختلاف کی پارٹی BNP والے بھی ان کے پوری طرح حامی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مطلب کیونکہ اس کا ان کو الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ اپوزیشن اپنا احیا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے بیک فائر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور BNP کے رہنما خالدہ ضیاء کے بڑے بیٹے طارق رحمان نے اس پارٹی کو لندن سے چلا رہے ہیں اور زمینی سطح پر ان کی موجودگی بہت کمزور ہو چکی ہے اور ابھی سامنے کوئی انتخابات بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا انہیں خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی بظاہر اس مہم کا مقصد سیاسی بنیادوں پر حکومت کو، معیشت کو اور ملک کو غیر مستحکم کرنا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کا تو بنگلہ دیش میں پہلے سے ہی عمل دخل ہے، لیکن یہ مالدیپ کی طرح کام نہیں کرے گا۔ یاد رہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں کے درمیان 4100 کلومیٹر کی سرحد ہے اور درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات ہیں، اس لیے ایک مستحکم، خوشحال اور دوستانہ بنگلہ دیش انڈیا کے مفاد میں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ انڈیا شیخ حسینہ کی حکومت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور یہ کہ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں اس کا سب سے قریبی اور مضبوط اتحادی ہے۔ اور یہ سب ابھی جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔